الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأَنْ اور یہ کہ أَتْلُوَ میں پڑھوں القرآن قرآن کریم کو وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کو پڑھوں فمن پس جو شخص اہتدی سیدھے راستے پر آ جائے فإنما تو اس کے سوا کچھ نہیں یہتدی لنفسہ وہ راہ پر آتا ہے اپنے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہو فقل تو آپ کہہ دیجئے انما اس کے سوا کچھ نہیں انا میں من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ جس طرح کہ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت والا بنایا، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مطیع بن جاؤں، فرما بردار بن جاؤں، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان اتلو القرآن کہ میں تمہیں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سناتا رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام تم تک پہنچتے چلے جائیں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ اور جو شخص میری دعوت کو قبول کرے گا، سیدھے راستے پر آ جائے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہی اختیار کرے گا، شرک کو ترک نہیں کرے گا، میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میرا کام تو صرف کیا تھا، انا من المنذرین، میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، حساب و کتاب ہم پر ہے۔ انما انت نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغے نہیں ہیں، آپ داروغے نہیں ہیں۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، حساب و کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو یہاں پر یعنی کہ ایک تو یہ بات بیان ہو گئی کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی قرآن کریم کو پڑھیں اور آگے لوگوں کو پڑھائیں سنائیں۔ تو اب جو بندہ قرآن کریم کو پڑھ کے ہدایت قبول کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ اس کو خود ہی ملے گا، اور جو بندہ قرآن کریم کو پڑھ کے ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے ہی نقصان کرتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی تھی وہ ذمہ داری نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل کر دی۔ آپ کے اوپر صرف کیا تھا، پیغام کا پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے آگے پہنچا دیا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھ کر سنا دیا، اللہ کے پیغام کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اب وہ مانے یا نہ مانے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ رب العالمین کے ہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہیں، بری ہو گئے ہیں، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہی سوال کیا تھا، کیا میں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، یہ لوگ آج گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ان تک تیرے تمام پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ کہیں کہ نہیں پہنچایا، اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا۔ تو یعنی ہدایت انسان قبول کرتا ہے اس کو اپنا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر جیسا کہ پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا، حدیث بتائی تھی، حدیث قدسی، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اور اگر نافرمانی کریں گے، شرک کریں گے، گناہ کریں گے تو اللہ کی بادشاہت کے اندر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو احکامات دیے گئے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔